پیار لفظوں میں کہا۔ دروگ کہتا ہے تم نہیں کہتے کہ رولز کے خلاف ہے۔ اس پر حیات کہتی ہے ہم رولز کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں بس وہ کرنا ہے جو ہمارے باس کہیں گے، اور ایک خصوصی رول مراد سر کے لیے بھی ہے۔ مراد دروگ کو دیکھ کر کہتا ہے اب کیا؟ دروگ کہتا ہے کیا تم سیمنٹ کے بنے ہو یا چٹان کے بنے ہو؟ تم پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اس پر مراد کہتا ہے یہ سب گیم ہے، بس گیم ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ حیات کہتی ہے مراد پھر بن رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم جینٹلمین نہیں۔ ابراہیم کو کہتی ہے۔ پھر دروگ کہتا ہے رکو ایک منٹ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیات کہتی ہے مراد خود کو پرنس سمجھتا ہے۔ دروگ کہتا ہے رکو، میں ایسے کام نہیں کر سکتا، میں آخری بندہ ہوں جس کو تم مراد سے کمپیئر کر رہی ہو۔ حیات کہتی ہے میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا دروگ۔ دروگ کہتا ہے حیات میں تمہیں ہرگز سیڈ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں تمہیں سیڈ دیکھ سکتا ہوں۔ تمہیں مضبوط بننا ہے ورنہ وہ تمہارے سارے خواب چکنا چور کر دیں گے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ اور سٹرونگ بنانا ہے۔ دوسری طرف کاغلہ اسسٹنٹ، مراد کی اسسٹنٹ کہتی ہے سر میں آپ کے لیے چائے یا کافی لے آؤں؟ تو مراد کہتا ہے حیات کہاں ہے؟ کاغلہ یعنی سیکرٹری کہتی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ مراد کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ بوس ٹائم پر آ جائے اور اسسٹنٹ لیٹ؟ کیا تم دیکھتی نہیں ہو؟ آگے سے کاغلہ سیکرٹری بولتی ہے جی سر، صرف سارٹے میں ایسا ہو رہا ہے، صرف میں ہی ہوں جس پر غصہ ہوتا ہے یہاں۔ دوسری طرف دیدم کریم کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے میرے پیارے دوست تم کیسے ہو؟ کریم کہتا ہے تم دیدم ہو نا، ہم نے آخری دفعہ 7 ماہ پہلے بات کی تھی جب تم نے مجھے چوئنگم دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس پر دیدم کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے تم گلے لگنے دو خود کو، کیونکہ ہم میں کچھ تو کنیکشن ہے۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ میرا ایک سوال ہے، میں حیات کے گھر گئی تھی لاسٹ ویک، لیکن مجھے گارڈ کیپر نے بتایا وہ تو یہاں رہتی ہی نہیں اب۔ کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ کریم کہتا ہے کیا مطلب؟ میں تو حیات کو 2 دفعہ ڈراپ کر کے آیا ہوں وہاں اس مہینے میں۔ دیدم کہتی ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کے گھر کو اپنا گھر کہتی ہو، یا رات کی وجہ سے ایسا ہو، یا وہ راستہ بھول گئی ہو اپنے گھر کا، یا ایسا کچھ بھی۔ کریم کہتا ہے میرا نہیں خیال وہ مراد کے ساتھ رہتی ہو، اور میں آپ کو اور کچھ بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ دیدم کہتی ہے اوکے دین، اللہ حافظ۔ حیات آفس آتی ہے تو کاغلہ اسے چائے کافی لے کر جانے کا کہتی ہے۔ حیات مراد سر سے کہتی ہیں یہ لے کافی جیسا کہ آپ نے چاہا تھا۔ مراد کہتا ہے حیات تم کب اپنی جاب میں سیریس ہوگی؟ حیات کہتی ہے ہاں کاغلہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ نے کافی مجھے لانے کو کہا تھا۔ پھر مراد کہتا ہے میں تمہاری کافی چیک کروں گا، یعنی جج کروں گا، جیسے کہ تم میرا کھانا جج یا چیک کرتی تھی۔ حیات کہتی ہے میں سمجھی نہیں، لیکن ہاں آپ میری کافی ضرور چیک کر سکتے ہیں، یہ ڈبل ایسپریسو ہے۔ مراد کہتا ہے یہ بہت پیار سے بنائی گئی ہے، جیسے پہلے پیار سے بنائی گئی تھی، لیکن اس میں بدلے، گیم اور غصے کا ذائقہ بھی ہے، اور اس میں شوگر بھی نہیں ہے۔ حیات کہتی ہے میں نے اس کو پیار سے بنایا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب سے پیار ہے، مجھے غصہ ہے کیونکہ کاغلہ نے مجھے ایسا کہا، اور گیم اس لیے کہ میں ایسی ہی ہوں۔ مراد کہتا ہے تم واقعی بہت خوبصورت ہو اور تم بہت بہادر اور سخت بھی ہو۔ آگے سے حیات کہتی ہے شکریہ۔ مراد کہتا ہے ابراہیم بہت لکی ہے ویسے، میرے لیے روز ایسی ہی کافی لایا کرو۔
دوسری طرف سب لوگ ماڈلنگ فوٹو شوٹ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف حیات ٹویل سے کہتی ہے بتاؤ کیا خبر ہے، مراد اور ابراہیم میں کیا چل رہا ہے؟ وہ دونوں ایسا شو کر رہے ہیں جیسے بہت ہی قریبی دوست ہوں۔ ہو کیا رہا ہے آخر تم بتاؤ۔ ٹویل کہتی ہے سنو حیات، ابراہیم ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ اس پر حیات کہتی ہے ایسا لگتا ہے مراد میری ابراہیم سے منگنی کروا کر چھوڑے گا۔ ٹویل کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، اگر وہ ہماری گیم نہیں جانتا تو پھر کیوں ایسا بیہیویئر شو کر رہا ہے؟ تم ایسا کرو ابراہیم کی آنکھوں میں ڈوب جاؤ جیسے مراد کی آنکھوں میں ڈوب جاتی ہو، پھر دیکھنا مراد کیا کرتا ہے۔ اصلی آئی پی کے آفس میں آتی ہے اور کہتی ہے میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ آئی پی کہتی ہے کیا ہوا؟ میں مدد کروں گی تمہاری، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اصلی کہتی ہے مجھے ہالیڈیز ملے ہیں۔ آئی پی کہتی ہے پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اصلی کہتی ہے مجھے ہاسپٹل والوں نے دور بھیج دیا ہے، انہوں نے وہ کہتے ہیں اس ہفتے کام نہیں کر سکتی ہو کیونکہ میں نے بہت دن کام کر لیا ہے۔ آئی پی کہتی ہے تم پاگل ہو کیا؟ موج مستی کرو، نیند پوری کرو، آرام کرو۔ ابراہیم حیات سے کہتا ہے کیا خبر ہے؟ حیات کہتی ہے کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم کہتا ہے کیا مطلب؟ حیات کہتی ہے تم اور مراد اب دوست ہو؟ ابراہیم کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں مراد وہاں آ جاتا ہے۔ حیات کہتی ہے ابراہیم تم میرے ہیرو ہو۔ حیات ابراہیم کی آنکھوں میں کھو سی جاتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے متاثر ہوں ابراہیم، یہ سب مراد دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو حیرانگی سے اور افسردہ ہو کر دیکھ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حیات کہتی ہے ٹویل نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا تھا، کیا تم سمجھتے ہو مراد مجھ پر یقین کرے گا؟ ابراہیم اس پر کہتا ہے ہاں ضرور کرے گا۔ مراد یہ سب سوچتے ہوئے اپنے آفس میں واپس جا رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے واپس چلا جاتا ہے ان دونوں کے پاس اور کہتا ہے ابراہیم اور حیات سے کیا تمہیں اوپر کام نہیں کرنا چاہیے کیا؟ جس پہ حیات کہتی ہے لیکن مراد، آگے سے مراد کہتا ہے کیا لیکن؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی پرسنل لائف کام سے دور رکھو۔ حیات کہتی ہے آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں مراد سر؟ تو آگے سے مراد کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، بس تم رولز سنو میرے۔ پھر مراد ابراہیم سے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ لنچ کرو، جس پر ابراہیم کہتا ہے کیا واقعی؟ مراد کہتا ہے ہاں ہم اچھے دوست ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور حیات اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر سکے گی۔ دوسری طرف دریا آفس میں آتی ہے۔ دروک اپنے پروجیکٹ کی لوکیشن پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ دریا پوچھتی ہے کہ تم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے پروجیکٹ پر؟ جس پر دروک کہتا ہے ہاں جی ہم نے اپنا کام جلدی سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ دوسری کمپنی ہم سے بھی پہلے کام سٹارٹ کر چکی ہے۔ ہم نے اس پروجیکٹ پر بہت ٹائم اور پیسے لگائے ہیں اور ہم اس پروجیکٹ کو کھونا نہیں چاہتے۔ بھائی نے بہت پیسے لگائے ہیں، ہر چیز بیسٹ سے بیسٹ لی ہے۔ جس پر دریا کہتی ہے اچھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہاں دیدم آ جاتی ہے تو دروک کہتا ہے اوکے مجھے بہت سارا کام کرنا ہے، آپ دونوں باتیں کریں۔ آئی پیک اور اصلی اور کریم تینوں بیٹھے لنچ کر رہے ہوتے ہیں، جس پر آئی پیک کہتی ہے بہت ٹیسٹی کھانا ہے۔ کریم پوچھتا ہے کیا حیات تم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے؟